آج میں آپ کے سامنے بھارت کے ایک ایسے عظیم سپاہی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وطن عزیز کی حفاظت کی اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی۔ میں بات کر رہا ہوں میجر ہوشیار سنگھ پرم ویر چکر کی۔ میجر ہوشیار سنگھ بھارتی فوج کے نہایت بہادر نڈر اور فرض شناس افسر تھے۔ انہوں نے 1971 کی بھارت پاکستان جنگ میں غیر معمولی جرات، قیادت اور قربانی کا مظاہرہ کیا، جس کے صلے میں انہیں بھارت کا سب سے بڑا فوجی اعزاز پرم ویر چکر عطا کیا گیا۔ وہ ان چند خوش نصیب فوجی افسروں میں شامل ہیں جنہیں یہ اعزاز زندگی میں ملا۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ پیدائش 5 مئی 1936۔ جائے پیدائش گاؤں روہتک، ریاست ہریانہ، بھارت۔ خاندان کسان گھرانہ۔ میجر ہوشیار سنگھ کا تعلق ایک سادہ محنتی اور دیہی خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے وہ مضبوط ارادوں، محنت اور نظم و ضبط کے عادی تھے۔ ان میں وطن سے محبت اور فوج میں جانے کا جذبہ شروع سے موجود تھا۔ تعلیم۔ میجر ہوشیار سنگھ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بھارتی فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور فوجی تربیت حاصل کی۔ فوج میں شمولیت بھارتی فوج ریجمنٹ، گرینڈرز ریجمنٹ، عہدہ میجر۔ انہوں نے فوج میں شامل ہو کر سخت تربیت حاصل کی۔ ان کی ایمانداری، بہادری اور قیادت کی صلاحیتوں نے جلد ہی انہیں ایک قابل اور بااعتماد افسر بنا دیا۔ وہ اپنے جوانوں میں بے حد مقبول تھے اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ 1971 کی جنگ میں کردار۔ سنہ 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میجر ہوشیار سنگھ کو شکرگڑھ سیکٹر، جموں و کشمیر میں تعینات کیا گیا۔ یہ علاقہ دشمن کے مضبوط مورچوں، بینکروں اور شدید گولہ باری کے لیے مشہور تھا۔ بے مثال بہادری اور قیادت۔ میجر ہوشیار سنگھ نے اپنی کمپنی کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے مضبوط مورچوں پر حملہ کیا۔ دشمن کی طرف سے شدید فائرنگ اور گولہ باری ہو رہی تھی، مگر وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے دشمن کے کئی بینکروں کو تباہ کیا، ہاتھوں سے گرنیڈ پھینک کر دشمن کو پسپا کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود میدان جنگ نہیں چھوڑا، اپنے جوانوں کو حوصلہ دیتے رہے اور خود آگے بڑھ کر قیادت کی۔ ان کی بے خوف قیادت نے بھارتی فوج کو اس محاذ پر فیصلہ کن کامیابی دلائی۔ زخم اور ثابت قدمی۔ جنگ کے دوران میجر ہوشیار سنگھ کو شدید زخم آئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے نہ علاج کروایا اور نہ ہی محاذ چھوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک میرا ایک بھی سپاہی لڑ رہا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھارتی فوج میں جرات اور عزم کی زندہ مثال بن گئے۔ پرم ویر چکر۔ میجر ہوشیار سنگھ کی بے مثال بہادری، فرض شناسی اور قربانی کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پرم ویر چکر، بھارت کا سب سے بڑا فوجی اعزاز سے نوازا۔ یہ اعزاز انہیں زندگی میں عطا کیا گیا جو بہت کم فوجیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ فوجی خدمات کے بعد۔ جنگ کے بعد بھی میجر ہوشیار سنگھ نے فوج میں خدمات انجام دیں۔ وہ نظم و ضبط، دیانتداری اور قیادت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال رہے۔ وفات 6 دسمبر 1998۔ عمر 62 سال۔ ان کے انتقال پر پوری قوم نے ایک عظیم ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگار حیثیت۔ بھارتی فوج کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف میں درج ہے۔ نوجوانوں کے لیے بہادری، حب الوطنی اور قربانی کی مثال۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ سچا سپاہی وہ ہے جو قوم کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ نتیجہ۔ میجر ہوشیار سنگھ صرف ایک فوجی افسر نہیں بلکہ جرات، قربانی اور حب الوطنی کی زندہ علامت تھے۔ ان کی بہادری آنے والی نسلوں کو ہمیشہ وطن سے محبت اور فرض شناسی کا درس دیتی رہے گی۔ سوال 1، میجر ہوشیار سنگھ کا تعلق کس فوج سے تھا؟ اے فضائیہ، بی بحریہ، سی بھارتی فوج، ڈی نیم فوجی۔ جواب سی بھارتی فوج۔ سوال 2، میجر ہوشیار سنگھ کو کون سا بڑا فوجی اعزاز ملا؟ اے اشوک چکر، بی مہاویر چکر، سی ویر چکر، ڈی پرم ویر چکر۔ جواب ڈی پرم ویر چکر۔ سوال 3، میجر ہوشیار سنگھ کی پیدائش کس سال ہوئی؟ اے 1934، بی 1935، سی 1936، ڈی 1938۔ جواب 1936 سی۔ سوال 4، میجر ہوشیار سنگھ کس ریاست میں پیدا ہوئے؟ اے پنجاب، بی اتر پردیش، سی ہریانہ، ڈی راجستھان۔ جواب سی ہریانہ۔
سوال 5 میجر ہوشیار سنگھ کس ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے؟ اے راجپوت ریجمنٹ، بی سکھ ریجمنٹ، سی گرینڈرز ریجمنٹ، ڈی گورکھا ریجمنٹ۔ جواب سی گرینڈرز ریجمنٹ۔ سوال 6 میجر ہوشیار سنگھ نے کس جنگ میں بہادری دکھائی؟ اے 1962، بی 1965، سی 1971، ڈی 1999۔ جواب 1971 سی۔ سوال 7 1971 کی جنگ کس ملک کے خلاف تھی؟ اے چین، بی سری لنکا، سی پاکستان، ڈی نیپال۔ جواب سی پاکستان۔ سوال 8 میجر ہوشیار سنگھ کس سیکٹر میں لڑے؟ اے کارگل، بی شکرگڑھ، سی درس، ڈی تاورنگ۔ جواب بی شکرگڑھ۔ سوال 9 شکرگڑھ سیکٹر کہاں واقع ہے؟ اے لداخ، بی پنجاب، سی جموں و کشمیر، ڈی آسام۔ جواب سی جموں و کشمیر۔ سوال 10 میجر ہوشیار سنگھ کا فوجی عہدہ کیا تھا؟ اے کیپٹن، بی کرنل، سی میجر، ڈی لیفٹیننٹ۔ جواب سی میجر۔ سوال 11 میجر ہوشیار سنگھ نے دشمن کے کیا تباہ کیے؟ اے ٹینک، بی پل، سی بنکر، ڈی ہوائی اڈے۔ جواب سی بنکر۔ سوال 12 جنگ کے دوران میجر ہوشیار سنگھ کیا ہوئے؟ اے محفوظ رہے، بی قیدی بنے، سی زخمی ہوئے، ڈی پیچھے ہٹے۔ جواب سی زخمی ہوئے۔ سوال 13 زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اے محاذ چھوڑ دیا، بی قیادت جاری رکھی، سی ہسپتال گئے، ڈی آرام کیا۔ جواب بی قیادت جاری رکھی۔ سوال 14 میجر ہوشیار سنگھ اپنے جوانوں کے لیے کیسے افسر تھے؟ اے سخت، بی بے پرواہ، سی خوفزدہ، ڈی حوصلہ افزا۔ جواب ڈی حوصلہ افزا۔ سوال 15 پرم ویر چکر کس نوعیت کا اعزاز ہے؟ اے سول، بی تعلیمی، سی فوجی، ڈی کھیل۔ جواب سی فوجی۔ سوال 16 پرم ویر چکر بھارت کا کون سا اعزاز ہے؟ اے تیسرا بڑا، بی دوسرا بڑا، سی سب سے بڑا فوجی، ڈی عام فوجی۔ جواب سی سب سے بڑا فوجی۔ سوال 17 میجر ہوشیار سنگھ کو پرم ویر چکر کب ملا؟ اے جنگ سے پہلے، بی جنگ کے دوران، سی جنگ کے بعد زندگی میں، ڈی وفات کے بعد۔ جواب سی جنگ کے بعد زندگی میں۔ سوال 18 میجر ہوشیار سنگھ کا تعلق کس پیشے والے خاندان سے تھا؟ اے تاجر، بی استاد، سی کسان، ڈی فوجی۔ جواب سی کسان۔ سوال 19 میجر ہوشیار سنگھ کی وفات کس سال ہوئی؟ اے 1995، بی 1996، سی 1997، ڈی 1998۔ جواب ڈی 1998۔ سوال 20 میجر ہوشیار سنگھ کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ اے 58 سال، بی 60 سال، سی 62 سال، ڈی 65 سال۔ جواب سی 62 سال۔ سوال 21 میجر ہوشیار سنگھ کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اے دولت، بی بہادری، سی شہرت، ڈی طاقت۔ جواب بی بہادری۔ سوال 22 وہ اپنے جوانوں کی قیادت کیسے کرتے تھے؟ اے پیچھے سے، بی حکم دے کر، سی خود آگے بڑھ کر، ڈی ریڈیو سے۔ جواب سی خود آگے بڑھ کر۔ سوال 23 میجر ہوشیار سنگھ کو کس بات پر یاد کیا جاتا ہے؟ اے تقریر، بی قربانی، سی دولت، ڈی سیاست۔ جواب بی قربانی۔ سوال 24 1971 کی جنگ میں بھارت کو کیا حاصل ہوئی؟ اے شکست، بی ناکامی، سی کامیابی، ڈی معاہدہ۔ جواب سی کامیابی۔ سوال 25 میجر ہوشیار سنگھ کس چیز کی علامت ہے؟ اے خوف، بی سستی، سی حب الوطنی، ڈی آرام۔ جواب سی حب الوطنی۔ سوال 26 میجر ہوشیار سنگھ نے دشمن کے خلاف کیا استعمال کیا؟ اے صرف بندوق، بی گرنیڈ، سی توپ، ڈی میزائل۔ جواب بی گرنیڈ۔ سوال 27 میجر ہوشیار سنگھ کی قیادت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اے پسپائی، بی نقصان، سی فتح، ڈی معاہدہ۔ جواب سی فتح۔ سوال 28 میجر ہوشیار سنگھ کن کے لیے مثال ہے؟
ए सियासतदानों, बी खिलाड़ियों, सी नौजवानों, डी ताजिरों। जवाब सी नौजवानों। सवाल 29, मेजर होशियार सिंह का नाम कहाँ दर्ज है? ए अखबार में, बी फौजी तारीख में, सी नावल में, डी फिल्म में। जवाब बी फौजी तारीख में। सवाल 30, मेजर होशियार सिंह की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? ए दौलत, बी कुर्बानी, सी आराम, डी अय्याशी। जवाब बी कुर्बानी। सवाल 31, मेजर होशियार सिंह ने दुश्मन के कितने बनकर तबाह किए? ए एक, बी दो, सी कई, डी कोई नहीं। जवाब सी कई। सवाल 32, वो मैदान जंग में क्यों मशहूर है? ए तकरीर, बी बहादुरी, सी चालाकी, डी सियासत। जवाब बी बहादुरी। सवाल 33, मेजर होशियार सिंह ने फौज में क्यों शमूलियत इख्तियार की? ए नौकरी के लिए, बी शोहरत के लिए, सी वतन की खिदमत के लिए, डी मजबूरी में। जवाब सी वतन की खिदमत के लिए। सवाल 34, परमवीर चक्कर किसको दिया जाता है? ए आम शहरी, बी फौजी बहादुर, सी सियासतदान, डी खिलाड़ी। जवाब बी फौजी बहादुर। सवाल 35, मेजर होशियार सिंह को कैसा सिपाही कहा जाता है? ए खौफजदा, बी लापरवाह, सी निडर, डी सुस्त। जवाब सी निडर। सवाल 36, मेजर होशियार सिंह की पहचान क्या है? ए दौलत, बी बहादुरी, सी सियासत, डी फिन। जवाब बी बहादुरी। सवाल 37, मेजर होशियार सिंह किस नस्ल के लिए मशल रहा है? ए बच्चे, बी नौजवान, सी बूढ़े, डी ताजिर। जवाब बी नौजवान। सवाल 38, मेजर होशियार सिंह ने अपनी जान किसके लिए खतरे में डाली? ए खुद के लिए, बी खानदान के लिए, सी वतन के लिए, डी दौलत के लिए। जवाब सी वतन के लिए। सवाल 39, मेजर होशियार सिंह का शुमार कुन में होता है? ए आम फौजी, बी अजीम हीरो, सी सियासतदान, डी खिलाड़ी। जवाब बी अजीम हीरो। सवाल 40, मेजर होशियार सिंह को किस दिन याद किया जाता है? ए औमन आज़ादी, बी औमन जमहूरिया, सी शोहदा के तौर पर, डी खेल के दिन। जवाब सी शोहदा के तौर पर। सवाल 41, मेजर होशियार सिंह ने किस उसूल पर जिंदगी गुजारी? ए आराम, बी फर्ज, सी दौलत, डी शोहरत। जवाब बी फर्ज। सवाल 42, उनकी क़यादत का अंदाज कैसा था? ए कमज़ोर, बी डरपोक, सी मिसाली, डी लापरवाह। जवाब सी मिसाली। सवाल 43, मेजर होशियार सिंह को कौन सा एजाज़ कम लोगों को मिलता है? ए वीर चक्कर, बी महावीर चक्कर, सी परमवीर चक्कर, डी अशोक चक्कर। जवाब सी परमवीर चक्कर। सवाल 44, मेजर होशियार सिंह की कुर्बानी हमें क्या पैगाम देती है? ए डर, बी इत्तेहाद, सी हुबल-वतानी, डी आराम। जवाब सी हुबल-वतानी। सवाल 45, मेजर होशियार सिंह का ताल्लुक किस देश से था? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भारत, डी भूटान। जवाब सी भारत। सवाल 46, मेजर होशियार सिंह की बहादुरी किस चीज़ से ज़ाहिर होती है? ए तकरीर, बी दान जंग, सी किताब, डी तस्वीर। जवाब बी दान जंग। सवाल 47, मेजर होशियार सिंह किस रेजिमेंट के लिए फ़ख्र है? ए गोरखा, बी सिख, सी ग्रैंडरज, डी राजपूत। जवाब सी ग्रैंडरज। सवाल 48, मेजर होशियार सिंह ने ज़ख्मी होकर क्या साबित किया? ए कमज़ोरी, बी खौफ, सी हौसला, डी थकन। जवाब सी हौसला। सवाल 49, मेजर होशियार सिंह की जिंदगी किस चीज़ का नमूना है? ए दौलत, बी बहादुरी, सी सस्ती, डी आराम। जवाब बी बहादुरी। सवाल 50, मेजर होशियार सिंह को हमेशा किस नाम से याद किया जाएगा? ए अफसर, बी किसान, सी हीरो, डी सियासतदान। जवाब सी हीरो। सवाल 51, मेजर होशियार सिंह की पैदाइश किस दिन हुई? ए 2 मई, बी 5 मई, सी 10 मई, डी 15 मई। जवाब बी 5 मई। सवाल 52, मेजर होशियार सिंह की पैदाइश किस महीने में हुई?
اے اپریل، بی مئی، سی جون، ڈی جولائی۔ جواب بی مئی۔ سوال 53، میجر ہوشیار سنگھ کی پیدائش کس سال ہوئی؟ 1934، 1935، 1936، 1937۔ جواب 1936 سی۔ سوال چون، میجر ہوشیار سنگھ کی مکمل تاخن پیدائش کیا ہے؟ اے 5 مئی 1936، بی 5 مئی 1935، سی 5 مئی 1936، ڈی 5 جون 1936۔ جواب سی 5 مئی 1936۔ سوال 55، میجر ہوشیار سنگھ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ اے 4 دسمبر، بی 5 دسمبر، سی 6 دسمبر، ڈی 7 دسمبر۔ جواب سی 6 دسمبر۔ سوال 56، میجر ہوشیار سنگھ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ اے نومبر، بی دسمبر، سی جنوری، ڈی فروری۔ جواب بی دسمبر۔ سوال 57، میجر ہوشیار سنگھ کی وفات کس سال ہوئی؟ 1996، بی 1997، سی 1998، ڈی 1999۔ جواب سی 1998۔ سوال 58، میجر ہوشیار سنگھ کی مکمل تاخن وفات کیا ہے؟ اے 5 دسمبر 1997، بی 6 دسمبر 1997، سی 6 دسمبر 1998، ڈی 7 دسمبر 1998۔ جواب سی 6 دسمبر 1998۔ سوال 59، میجر ہوشیار سنگھ کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ اے 60 سال، بی 61 سال، سی 62 سال، ڈی 63 سال۔ جواب سی 62 سال۔ سوال 60، میجر ہوشیار سنگھ کی پیدائش اور وفات کے درمیان کتنے سال کا عرصہ تھا؟ اے 60 سال، بی 61 سال، سی 62 سال، ڈی 63 سال۔ جواب سی 62 سال۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔